صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن سورہ آل عمران 4 پارے میں ارشاد ہوتا ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ یہاں چل رہا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، ترجمہ کنز الایمان، وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کرے۔ تو یہاں بے حیائی اور ظلم کو بڑی خوبصورت تفسیر کے ساتھ بھی ہمارے مفسرین نے بیان کیا ہے، یعنی ان سے کوئی کبیرہ یا صغیرہ گناہ سرزد ہو، اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں۔ پھر کیا خوب ارشاد فرمایا، اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے، گناہ کون بخشے سوا اللہ کے۔ مگر آگے ارشاد فرمایا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں۔ یہ جو نا وَلَمْ يُصِرُّوا، اس کو سمجھنے کی بہت حاجت ہے، یعنی اصرار، ایک چیز پر اصرار، ڈٹنا، یعنی اصرار کے معنی ہیں گناہ کو پختہ اور مضبوط کرنا۔ یعنی فرمایا کہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، اللہ کے سوا کون بخشنے والا ہے، وہی بخشنے والا ہے، مگر اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس پر جمے نہ رہیں جو گناہ سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو اصرار کے معنی ہے گناہ کو پختہ اور مضبوط کرنا، اور گناہ ترک نہ کرنا، اور اس کے ترک سے باز رہنا، یعنی گناہ پر ڈٹے رہنا۔ قتادہ نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا، تم لوگ گناہوں پر اصرار کرنے سے باز رہو، کیونکہ ماضی میں گناہوں پر اصرار کرنے والے ہلاک ہو گئے، ان کو خدا کا خوف حرام کے ارتکاب سے نہیں روکتا تھا، اور وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ انہیں اسی گناہ پر موت آ جاتی۔ اب جو بنیادی بات اصرار نہ ہو، یعنی اگر کوئی بھی ایک گناہ ہے، یعنی اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں آپ کو ارشاد سنا دیتا ہوں، بات اور واضح ہو جائے گی۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کر لیا اس نے اصرار نہیں کیا، خواہ وہ دن میں 70 مرتبہ اس گناہ کو دہرائے۔ یعنی یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ جب یہ گناہ ہو گیا نا، تو اب جب تک ہم حقیقتاً توبہ اور استغفار کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے نا، یہ باتیں عموماً ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ باتیں انسان کو بے باک کر دیتی، ارے اچھا ٹھیک ہے، توبہ کرتے رہیں گے، توبہ کر، یہی سب سے بڑی بھول ہے، ہم مار یہی کھا رہے ہیں۔ بھائی سچی توبہ ہے کب؟ وہ کون سی توبہ ہے جس سے گناہ معاف ہو رہے ہیں؟ وہ کون سی توبہ ہے جو بخشش کا ذریعہ بن رہی ہے؟ وہ توبہ وہ ہے جس سے توبۃ نصوح کہا گیا، خالص توبہ کہا گیا۔ اور خالص توبہ کیا ہے کہ جب ہم کسی گناہ سے توبہ کر رہے ہیں نا، آئندہ یہ بات کنفرم ہے کہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ بیسک ہے، اس کو سمجھنے بغیر ہم توبہ کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ یعنی ہم جس چیز سے توبہ کر رہے ہیں، جس گناہ سے، اس کے لیے یہ سب سے بنیادی بات میں کر رہا ہوں۔ جب تک افسوس نہیں ہوگا، صرف ایک فارمیلٹی کے طور پر اگر ہم صرف یہ بات کرتے رہیں گے تو اسے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پھر اس سے ہم تو توبہ کر اس لیے رہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے نا۔ اب ہم نے توبہ تو کی، مگر توبہ کب توبہ ہوئی کہ جب کہ سب سے پہلے اس گناہ پر ندامت ہو، افسوس ہو، گلٹی فیل کرے، یہ کہ آئندہ نیکسٹ ٹائم میں وہ گناہ ڈیفینیٹلی نہیں کروں گا، کنفرم کرے کہ میں نہیں کروں گا۔ اور ہماری کنفرمیشن کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، نفس و شیطان ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اب بات تقاضا بشریت، دوبارہ وہ گناہ ہو گیا، اب وہ اصرار نہ ہوا کیونکہ ہم سچی توبہ کر چکے تھے، اب دوبارہ وہ گناہ ہو گیا، دوبارہ اسی انداز پر وہی کیفیت کے ساتھ دوبارہ توبہ کرے کہ یا اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ سچی توبہ تمہارے گناہوں کو معاف کرواتی رہے گی۔ Israr means not do it repeatedly. When you make tawbah, your firm intention must be there in your heart that you will not repeat it. Now if it happens afterward, then you make tawbah, Allah will forgive. But if your intention was that I will do it again, and you're still saying I repent, I make tawbah, then that would not help you, and that would not erase your sins. Allah subhanahu wa ta'ala knows our intentions. So if we make tawbah, make sure that we are sincere and we confirm in our heart that I will not repeat it. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.